أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. ابھی جس صورت کی ابتدا کی گئی ہے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. بقرہ عربی میں گائے یا بیل کو کہتے ہیں. اس صورت میں چونکہ گائے کے واقعے کا تذکرہ آیا ہے اس بنیاد پر اس صورت کا نام البقرہ تجویز کیا گیا ہے. عام طور پر سورتوں کے نام اس سورت کی کسی خاص لفظ کی بنیاد پر تجویز کیا جاتا ہے، ورنہ اکثر سورتوں میں اتنے مضامین ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی خاص نام جو ان سارے مضامین پر روشنی ڈالتا ہو تجویز کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کسی اہم نام یا اہم لفظ یا اہم واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس سورت کو نام دیا جاتا ہے. سورۃ البقرہ یہ موجودہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور یہ سورت قرآن کی سب سے طویل سورت کہلاتی ہے. اس سورت میں تقریباً 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں. یہ مدنی دور کی صورت ہے. قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس مدت میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہو گئے تو اس کے بعد کی مدت میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. کیونکہ مکے کے حالات اور مدینے کے حالات دونوں میں بڑا اختلاف تھا. مکی دور میں کفر و شرک سر اٹھا اٹھا کر باتیں کر رہا تھا اور توحید کے خلاف، آخرت کے خلاف، رسالت اور نبوت کے خلاف محاذ چل رہا تھا. تو اس وجہ سے مکی دور کی جو صورتیں ہیں اس میں خاص طور پر انہی بنیادی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے. مدینہ آنے کے بعد چونکہ مسلمانوں کو طاقت، قوت، سرخروئی حاصل ہوئی، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، مسلمانوں کی وہاں کثرت ہو گئی، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی. اس لیے مدنی صورتوں میں احکام، اخلاق اور معاشرتی چیزیں جس سے ایک اسلامی معاشرے کے قائم ہونے میں مدد ملتی ہے، جو ایک اسلامی معاشرے کا طر امتیاز ہے، اس طرح کے سارے احکام مدنی دور کی صورتوں میں نازل کیے گئے. سورہ بقرہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مدنی دور میں جو پہلی صورت نازل ہونا شروع ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے.
ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ابتدا میں اس کی بہت سی آیتیں نازل ہوئی، اور درمیان میں بھی وقت اور مناسبت کے اعتبار سے کچھ آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سب سے آخری جو آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ بھی سورۃ بقرہ ہی میں ہے۔ آخری دور میں بھی سود وغیرہ کے احکام جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں وہ نازل ہوئے۔ تو اس بنیاد پر یہ سورت بہت سارے مضامین کا جامع ہے۔ ایک تو قرآن کی سب سے بڑی اور طویل سورت ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں اس میں سے بیشتر احکام اس میں موجود ہیں۔ ایمانیات پر گفتگو ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کے بھی بنیادی مضامین کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اولو العزم پیغمبر، ان کے بھی تذکرے سے یہ صورت خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کی ابتدا کا جو قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا واقعہ، وہ بھی بڑی تفصیل سے اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی کئی موقعوں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ دیگر انبیاء کے واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جن 4 قوموں سے واسطہ پڑا تھا، ایک تو مسلمان، دوسرے مشرک اور کافر، تیسرے منافقین، چوتھے اہل کتاب، نبوی دور میں خاص طور پر ان 4 قوموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ ایک تو مومن تھے، دوسرے کفار جو مکے میں تھے اور مدینی دور میں بھی تھے، تیسرے منافقین جو مدینے میں جن سے سامنا پڑا، اہل کتاب سے بھی مدینے میں سامنا پڑا، یہودی اور نصارہ۔ ان سب کے واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب کو مخاطب بنایا گیا ہے، ان سب کے بارے میں آیتیں نازل کی گئی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی بنیادی تمام مضامین کا نچوڑ اس صورت میں آ گیا ہے، اور تمام مضامین اختصار کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ صورت اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ قرآن کی سب سے طویل جو صورت ہے، طویل جو آیت ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن کی عظیم آیت، آیت الکرسی، جس کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا، وہ بھی اسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کی وہ آیتیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، وہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت بڑی اہم ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی اس صورت کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، پھر اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عام طور پر لوگ شکایتیں کرتے ہیں، گھر میں کچھ حرکات ہیں یا کوئی پریشان کرتا ہے، اس طرح سے لوگ ادھر ادھر جا کر علاج کرواتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کہا گیا سورہ بقرہ اگر مستقل پڑھی جائے تو شیطان اس گھر میں آتا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ سورت برکت والی سورت ہے، اس سورت کو نہ پڑھنے والا حسرت اور ندامت میں رہتا ہے، اور باطل پرست اس سورت پڑھنے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب باطل پرست کون ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جادو، سحر وغیرہ کرنے والے جو لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس سورت پڑھنے والوں پر اور ان جگہوں پر جہاں یہ سورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورۃ البقرہ، وہاں پر وہ اثر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ کی طرف سے برکتوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے،
ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنا علاج کروانا چاہیے جس کے پڑھنے میں ثواب بھی ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے بھی سنائے ہیں۔ تو اگر شرعی طور پر ہم علاج کروائیں گے، بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس صورت کی خصوصیات ہیں، آگے اس صورت کے مضامین انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔